دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر قادر. کوئی مہر لگ چکی ہو، اللہ اس کو توڑنے پر قادر. یہ بشارت کا ایک عظیم پہلو. تو فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد. تو جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ذات تمہارے جو دلوں کی مردہ کیفیت ہے اسے درست اور زندہ کرنے پر قادر. نبی علیہ السلام کی معروف دعا جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا، وسیلہ پیش کیا. اسألک بکل اسم هو لک، کہ یا اللہ جو تیرے جو بھی نام ہیں ان سارے ناموں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان سارے ناموں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تجھے دیتا ہوں واسطہ. اور طلب کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. تو مانا اگر کسی کے دل میں اگر یہ مردنی کیفیت ہے تو اس کا علاج قرآن ہے. اگر سینے میں ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے کفر کے، بدعت کے، شرک کے، معصیتوں کے، کیونکہ ہر گناہ اندھیرا ہوتا ہے، تو نور قرآن سے ملے گا. یہ قرآن آپ کے دو کام کر سکتا ہے. جو دل کی مردنی کیفیت ہے اور جو دل کی زمین بنجر ہے، اس پر موسم بہار کی بارش کی طرح برس کر اس کو شاداب کر سکتے. اور جو سینے میں اندھیرے کفر کے اور بدعت کی ظلمتیں ہیں، شرک ہے، معصیتوں کی سیاہی ہے، تو یہ قرآن سینے کا نور بن کے، ضیاء بن کے ان سارے اندھیروں کو ختم کر سکتے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ تعلق یہ حقیقی حیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کفار کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، اسباب گمراہی ذکر کیے، اور یہ ایک بشارت دی کہ بندہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل کی بنجر زمین بقعۂ نور بن جائے اور شاداب ہو جائے تو ہم یہ کرنے پر قادر ہیں. سارے دل ہمارے قبضے میں ہیں، ہماری دو انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دیں اور جس طرف چاہے پھیر دیں.